آج سے 70 سال سے لڑ ہی رہے ہیں. اگر 150 سال پیچھے چلے جائیں تو پھر ہم ایکول حقوق کیوں نہیں دیتے؟ 400 سال چلے جائیں، 1000 سال پیچھے چلے جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان طلحہ عدنان. جیسا کہ 8 مارچ گزری ہے، انٹرنیشنل وومنس ڈے گزرا ہے، تو اس پہ کئی خواتین نے آزادی مارچ، کئی شہروں میں آزادی مارچ کے نام سے کچھ جلسے جلوس کیے گئے. عورتیں گھروں سے باہر نکلیں کہ ہمیں آزادی دی جائے. اسی سلسلے میں آج ہم موجود ہیں نیلی رانا کے پاس، جو کہ سوشل ورکر ایکٹیوسٹ بھی ہیں، اس کے علاوہ ٹرانسجنڈر کمیونٹی کی لیڈر بھی ہیں، اور جو ایک بل ہے ٹرانسجنڈر پروٹیکشن کا، وہ بھی بل انہوں نے ہی پاس کرایا تھا. تو آج ہم ان سے جانتے ہیں کہ یہ آخر یہ عورت مارچ، یہ آزادی مارچ، یہ عورت کس سے آزادی چاہتی ہیں، کیا آزادی کا اصل مطلب کیا ہے ان کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دران کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. نہیں کوئی بات نہیں. اچھا، بات کرتے ہیں آزادی مارچ کی. تو یہ خواتین کس سے آزادی، کیا آزادی چاہتی ہیں؟ اچھا، اپنی اپنی ہماری سوچ کی بات ہوتی ہے. اگر سمجھنے کی بات ہے کہ کوئی بول رہا ہے تو اس کی بات کو ہم کس طرح سے فالو کر رہے ہیں. جی، میں بھی مطلب ہمیشہ جاتی ہوں ایز اے ٹرانسجنڈر، مطلب ان کو سپورٹ کرنے کے لیے. تو آزادی اس چیز کی بھی ہوتی ہے کہ دیکھو، کسی کے گھر بیٹا نہیں ہوا تو اس کو ڈیورس دے دی. ہاں جی، یہ ایک غلط چیز ہے. بالکل. ایک چھوٹی سی بچی ہے کوئی، اس کی شادی اس کی مرضی کے خلاف کرتی جاتی ہے، کیونکہ شاید وہ اس ٹائم تک ابھی تک تیار نہیں ہوتی وہ شادی کے لیے 15-14 سال کی ایج میں. ہاں جی، تو اس کا بھی حق ہے. اچھا میں آپ کو یہاں بات آپ کی تھوڑی سی کاٹوں گا. اچھا، ہمارے بالکل ہمارے معاشرے میں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ عورت کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، ان کو ان کے حقوق نہیں ملتے، جائیداد میں حصہ نہیں ملتا. لیکن آزادی مارچ جو خواتین کی ہوتی ہے، اس کے اندر ایسی خواتین نہیں ہوتی جن کے ساتھ اس طرح کے ظلم ہو رہے ہوتے ہیں کہ ان کو جائیداد میں حصہ نہیں ملا. یہ کچھ اور طرح کی آزادی چاہتی ہیں، جیسے کہا جاتا ہے کہ میرا جسم میری مرضی. اس کی کیسے آپ سمجھتی ہیں، اس کا کیا مطلب؟ اچھا، اس نعرے کو نا ڈفرینٹ لوگ مطلب قسم سے سوچتے ہیں. مگر میری سوچ ایسی ہے کہ اگر میں ایک ٹرانسجنڈر ہوں تو میں ایک گھر میں رہتی ہوں، تو کوئی بھی اٹھ کے میرا ریپ کرنے آ جائے میری مرضی کے خلاف، جسم میرا ہے تو وہ میرے ساتھ کیوں ایسا کرنا چاہتا ہے؟ ہاں جی. کوئی بچی ہے، چھوٹی سی بچے ہیں، کتنے سارے کیسز آتے ہیں. ہاں جی، بالکل. ان کا جسم ہے تو کوئی درندہ بن کے ان کے ساتھ زیادتی کر رہا، تو یہ ان کو کرنا چاہیے تھا. جسم تو ان کا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا. جی. تو پھر ایسی چیزیں بھی سوچی جائے نا. ہم لوگ نیگیٹو کو بھی سوچتے ہیں، پازیٹیو بھی سوچ سکتے ہیں. بالکل. دنان بات ہوتی ہے کہ ایسی عورتیں، کچھ ایسی عورتیں مجبور ہوتی ہیں، مگر دیکھا جائے تو ہر عورت ماں بنتی ہے. کسی کو نہیں بھی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہوتی، مگر جس کی ماں ہوتی ہے اس کی عزت ہوتی ہے. جس کی اپنی بہن کی وہ عزت کر رہا ہے، دوسری جو راہ جاتے ہوئے جو وائلنس کرتے ہیں، جو جس طرح سے چیزیں کرتے ہیں، تو کتنی گندی سی بات ہے. ہاں جی. اچھا، اسلام نے تو عورت کو اتنی آزادی دی ہے، جتنی عزت دی ہے کسی بھی مذہب میں اتنی عزت نہیں ہے خواتین کو دی گئی. تو پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ یہاں ہمیں کوئی آزادی نہیں دی جا رہی؟ اگر دیکھا جائے تو ماشاء اللہ سے اب فوج میں بھی خواتین ہیں، جہاں جس بھی شعبے میں ذکر کیا جائے خواتین وہاں پر موجود ہے. تو کیا یہ آزادی کی کیسی آزادی یہ چاہتی ہے؟ ہر کوئی سینسٹائز نہیں ہوتا. جو لو کلاس مطلب ہماری جو دوسرے ہمارے لوگ ہیں، جہاں مڈل کلاس ہیں، ان میں زیادہ پرابلم ہیں. جو لیڈ کلاس لوگ ہیں، جو ایجوکیٹ ہیں، ایک ایجوکیشن ہوتی ہے، ایک ایجوکیٹ ہونا ہوتا ہے. جب ایجوکیٹ ہو جاتے ہیں نا تو پھر وہ اپنی بچوں کو ایکول رائٹ دیتے ہیں. اب دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ بچی کو پڑھا کے کرنا، نہیں تیری تو شادی کرنی ہے، تم نے اگلے گھر جانا ہے، نوکری کرے گی، کیا کرے گی، یا کچھ ایسی چیزیں. وہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. پھر اتنے سال پڑھایا لکھایا تو جا کے اس نے بیچاری نے روٹیاں ہی پکانی ہیں. اگر وہ اب شادی ہوتی تو اپنے میاں کا سہارا بن سکتی ہے. بالکل. دونوں کہتے ہیں نا، تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی دونوں سے. تو پھر کیوں؟ تو پھر اگر وہ چلی گئی، آپ نے یہ نہیں کرنا، آپ نے وہ نہیں کرنا، مرضی کے بغیر، اس کا مطلب وہ آزاد نہیں ہے. اچھا، اگر آپ نے کام کی بات کی ہے تو اکثر میں نے کچھ ایسی بھی خواتین دیکھی ہیں جو کام تو کر رہی ہیں، لیکن وہ چاہتی ہیں کہ بس وہ گھر میں رہیں، چار دیواری میں رہیں اور آرام سے سکون سے بیٹھ کر گھر میں کھائیں. تو وہ خواتین اور ان میں کیا فرق ہے؟ وہ کیوں چاہتے ہیں کہ ہم ایکچولی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ جو کسی کے اوپر مطلب نہیں بوجھ بننا چاہتے. جی. اب زبردستی کسی کو کہتے ہیں. میں ایسے لوگوں کو دیکھا ہے میں نے اپنی نظروں سے، نعوذ باللہ ان کے ہسبینڈ ہوتے ہیں اور ان کو کسی ایسی غلط جگہ پہ غلط سرگرمیوں کے لیے چھوڑ کے آتے ہیں اور وہ مجبور ہو کے جا رہی ہوتی ہے کہ ورنہ کہ میں ڈیورس دے دیں گے. جی. تو یہ اس کا مطلب آزادی ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. جن کو مسئلے ہیں
ان کے لیے کمپین چل رہی ہے تو لوگ سامنے آ رہے ہیں نا, بچیاں کام کر رہی ہیں, مطلب ورنہ پہلے بہت ساری چیزیں KP میں دیکھتے تھے, بچیوں کو پڑھنے نہیں دیتے تھے. ہاں جی. تو کمپین چلنے کے بعد چیزیں بدلتی ہیں. کوئی بھی ہم لوگ جو ہے نا کمپین جب چلاتے ہیں تو اس کے بعد جا کے نا آہستہ آہستہ بدلنا شروع ہوتا ہے. جس طرح ہماری کمیونٹی کی کمپین تھی, آج سے 70 سال سے لڑ ہی رہے ہیں. اگر 150 سال پیچھے چلے جائیں تو کلونین نے آ کے ڈیمیج کیا تھا, اس سے پہلے تو بادشاہ بھی رہے, وزیر بھی رہے. 400 سال چلے جائیں, 1000 سال پیچھے چلے جائیں, کمیونٹی جہاں جہاں ریاستوں میں ہوتی تھی اس ریاستوں کو فائدے دیا کرتی تھی. ہاں جی. تو مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ نے کلونین نے آ کے سارا کچھ ڈیمیج کر دیا, ہماری کمیونٹی کو کرمنل قرار کر دے دیا نا, ہاں جی. مرڈر ہوئے, ریپ ہوئے, جیلوں میں بند کر دیا, کتنا کچھ ہماری کمیونٹی کے ساتھ ہوا. انہوں نے اپنے ملکوں میں جا کے سب کو ایکول رائٹ دے دیے. جی. تو ہمیں کتنا ٹائم لگ رہا ہے, رائٹ تو ابھی نہیں ملے. اچھا, جنگ تو جاری نا, ابھی تک رائٹس نہیں ملے. دیکھو لا پاس ہو جانا, مگر اس کو ابھی تک اس کے اوپر کام نہیں ہوا. پولیس اسٹیشنوں میں کاپیاں جانی چاہیے تھی, جس طرح میرا پریکٹیکل ورک پولیس اسٹیشنوں میں ہے, کسی کے ساتھ وائلنس ہوتا, مرڈر ہوتا, ریپ ہوتا, کچھ بھی ہیومن رائٹس کی چیزیں جو ہوتی ہیں, تو میں وہ جا کے خود جا کے کیس دیکھتی ہوں کیونکہ میرا پریکٹیکل ورک ہے. تو وہاں پہ ابھی بھی جہاں پہ کچھ پولیس اسٹیشن ہوتے ہیں جہاں نہیں پہنچے ہوتے ان کو جا کے سینسٹائز کرنا پڑتا ہے, لا کے بارے میں بتانا پڑتا ہے. پھر کہتے ہیں گوگل کھولے دیکھیں آپ کو پتہ چلے, تو نہیں ہمیں تو نہیں پتہ. اچھا, تو یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. ہاں جی. جو نہیں پوری ہوئی. تو یہ مطلب کچھ بھی ہوتا ہے مگر ٹائم ضرور لگتا ہے, مگر آہستہ آہستہ ہو تو مطلب زیادہ بہتر چیز ہوتی ہے. اگر ہم لوگ فوری کریں تو شاید وہ بہت سارے سائیڈ افیکٹ بیچ میں رہ جائیں. اچھا, عورت مارچ میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ آپ کی کمیونٹی کے بھی کہیں لوگ عورت مارچ میں آپ خود بھی شامل ہوتی ہیں. تو اس میں جو خواتین نے بل بورڈز اٹھائے ہوتے ہیں جس کے اوپر کچھ ایسے جملے بھی لکھے ہوتے ہیں جو میں ابھی شاید کہہ نہیں سکتا, تو آپ ان کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ کیا آپ ان کے بھی ساتھ ان کو بھی سپورٹ کرتی ہیں جو ایسے جملے لکھتے ہیں؟ نہیں, آپ دیکھیں کہ ہر انسان کی نا اپنی مرضی ہوتی ہے تو اپنی سوچ ہوتی ہے. ہم کوشش کر سکتے ہیں سوچ بدلنے کی, ہاں جی, بدل نہیں سکتے کیونکہ ہم تو اپنی کوشش کر رہے ہیں نا, آگے تو اس کی اپنی لائف ہے ہر انسان کی. تو وہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو مطلب بچے ہی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم نے لکھا کیا ہوا ہے. ہاں جی. شاید وہ باہر رہتے ہیں, باہر سے پڑھ کے آتے ہیں, مگر ان کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے, مگر وہ کچھ چیزیں یا ورڈز, ہمارا اسلامی جمہوریہ ملک ہے, شاید وہ اس طرح اس کو سوچ کے رکھتے ہوئے نہیں لکھ رہے ہوتے. اچھا, کچھ یہ بھی کہتے ہیں یہ جو آزادی چاہتے ہیں, یہ اس کلچر جو مغربی ممالک میں دیکھا جاتا ہے, بوائے فرینڈ گرل فرینڈ والا کلچر جو دیکھا جاتا ہے, نہیں, ایسی تو کسی نے بات نہیں کی. کل بھی میں تھی تو میں نے کہا تھا کہ شادی کرنا بھی حق ہے. اگر کسی کے گھر بچہ نہیں پیدا ہو تو اس کو ڈیورس دے کے تو گھر جائیں اپنے ماں باپ کے گھر, اس کو تانے دیتے رہیں, اس کو پیستے رہیں, اس سے کام کرواتے رہیں, ملازموں کی طرح رکھیں. اگر اب باہر کی بات کرتے نا تو 2016 میں ہماری تقریباً 20 ٹرانسجنڈر کے مرڈر ہوئے تھے امریکہ میں. اچھا, جب میں وہاں گئی تو میں نے وہاں پہ سنا تو انہوں نے کہا وہاں پہ بھی ٹرانسجنڈر کے مرڈر ہوتے ہیں. تو مطلب ہماری جو جینڈر ہے اس کے اوپر تو ہر کہیں وائلنس ہی وائلنس ہے. اچھا, تو چلے اب بات کرتے ہیں آپ جو ایک اپنی ویلفیئر بنا رہی ہیں اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں. جی, میں نا ایک ادارہ پہلے بنایا تھا, اس کی میں پانیئر ہوں. وہاں پہ ہماری جو پروگرام مینیجر سے لے کے آفس اسسٹنٹ تک کمیونٹی ممبر ہی تھے. ہاں جی. خیر وہ میں نے چھوڑ دیا 2017 میں. اب میں ایک ادارہ جو ہے نا ڈیولپ کر رہی ہوں, روح خالدہ فاؤنڈیشن. روح خالدہ فاؤنڈیشن, اس کا نام کا بھی ایک مقصد ہے. اچھا, خالدہ میری دوست تھی, کمیونٹی ممبر تھی. تو اس ٹائم ان کا آئی ڈی کارڈ کا مسئلہ تھا, تو ان کو بڑا شوق تھا کہ میرا آئی ڈی کارڈ ہو, میں بینک میں جاؤں, چاہے 500 روپے جمع کروں, اس کو ان کا شوق تھا. تو مگر وہ نا ان کے پیرنٹس نے ان کو نہیں دیا تھا آئی ڈی کارڈ, میری وجہ سے. وہ میں نے اس کو بڑی کاؤنسلنگ کر کے بھیجا, تو اس کے بھائی نے بڑی تکلیف دی, اس کو مارا پیٹا, تو وہ تقریباً 30 سال بعد اپنے گھر گئی تھی. اچھا, تو اس کو مار پیٹ کے نکال دیا. تو وہ واپس آئی, ہنستی رہتی تھی ہر ٹائم. جب واپس آئی تو 3 دن میرے پاس روتی رہی. تو پھر وہ چلی گئیں, تو پھر اس کا مرڈر کہہ رہی ہوں, اس کو اٹیک آیا تو فوت ہو گئی. تو آئی ڈی کارڈ نہیں بن سکا. تو وہ میرے دل میں ایک وہ تکلیف ہے کہ وہ ان کا آئی ڈی کارڈ میں کیوں نہیں بنوا سکی. تو میرے لیے جتنی بھی میری کمیونٹی ممبر یا دوسرے بھی بچیاں ہیں, بچے, تو میرے لیے سب خالدہ ہی ہیں. ہمارے بڑے بزرگ اور گرو کہتے تھے ہمارا رشتہ خون کا نہیں ہوتا, ہمارا ایک دوسرے سے رشتہ ہوتا ہے روح کا. جی. تو روح کا رشتہ نہیں ٹوٹتا. تو اس لیے پہلا ورڈ جو ہے نا میرے ادارے کا, روح
खालदा, रूए खाल। खालदा फाउंडेशन, ठीक है। कह रहे थे कि आगे फाउंडेशन ज़रूर लगाना पड़ेगा। हाँ जी। तो उसके ऊपर वॉलंटियर काम है, कोई प्रोजेक्ट नहीं है, कोई डोनर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मतलब जहाँ तक हमारी रसाई होती है पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ पहुँच सके, कुछ लोगों को फ़ोन पे अवेयरनेस देते हैं, कुछ लोगों को जाके प्रैक्टिकल वर्क। अब मैं कैपेसिटी बिल्ड भी करती हूँ कम्युनिटी की, उनको सिखाती हूँ जो मैंने खुद से मतलब घिसर घिसर के सीखा था। अच्छा। तो वो मैं आसानी से सिखा रही हूँ उनको। अच्छा, आखिर में अगर कोई आप पैगाम देना चाहें, आप जिस नज़र से औरत मार्च को देखती हैं वो थोड़ा सा समझा दें। अच्छा, मैं कहती हूँ कि एक लड़का है तो वो कहता है कि मुझे आज़ादी है होनी चाहिए, हाँ जो जी। मर्जी करूँ, माँ बाप उसको कहें मेरा बेटा है, कोई बात नहीं। जी। बेटा भी उसी पेट से पैदा हुआ, बेटी भी उसी पेट से पैदा हुई। हाँ जी। औरत की भी तो नबी पाक ने भी हमारे फरमाया था कि अगर बच्चे की शादी करते हैं ना आप, तो उनकी राय ले लें ज़रूर। बिल्कुल ऐसा ही। अगर वो नहीं मानते तो आप शादी ना करें। हाँ जी। तो फिर इतना बड़ा फ़ैसला जब उन्होंने कर दिया, तो मैं भी अब ऐसा मतलब जब से मैंने ये नबी पाक का कॉल सुना था, तो मैंने उस टाइम सोचा था, पहले मेरी भी थोड़ी सोच डिफरेंट थी। हाँ जी। उसके बाद ये सोच, क्योंकि हमारे नबी पाक जब फरमा रहे हैं तो वो चीज़ें कैसे मैं नौजुबिल्ला सोचूं कि नहीं। तो मतलब हम लोग जब फैसले थोप देते हैं अपने बच्चियों के ऊपर कि आपने तो ऐसे ये जो जैसे हम कहेंगे वैसे ही रहना, वैसे ही जीना है, ये भी ज़ाती है। देखो छोटी छोटी बच्चियाँ लोगों के घरों में काम करती, मार उनको वायलेंस होते, क्या छोटे बच्चों के साथ इस तरह से चीज़ें जब होती हैं तो कितनी तकलीफ दे होती है। मुझे तो पूरी रात नींद नहीं आती। तो मैं तो उस नज़र से देखती हूँ अच्छा। कि किसी की बहू है तो वो अपनी बहू ही समझ रही, बेटी नहीं समझ रही उसको, तो उसके साथ ताने मैंने ये वो चीज़ें उसकी ज़िंदगी अजीरन कर देना, ये इंसानियत तो नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, मतलब आपके कहने का मतलब है कि अक्सर कहा जाता है बेटियों को कि आपके एक कदम से पूरी नस्ल तबाह हो जाएगी, तो अपने बेटे को भी समझाया जाए कि किसी की बेटी क्या गलत कदम ना उठवाए कि किसी की नस्ल, वो भी किसी की नस्ल बचा सकता है। जब हम बेटों को पूरे राइट दे रहे हैं तो बेटों जैसे ही राइट देने चाहिए बेटियों को। हम आज़ादी दे बेटियों को भी क्या कि तुम बेटे की जैसा जीना चाहते हैं ना, तो फिर बेटे की तरह ही रहना। हाँ जी। मैंने एक क्रिश्चियन लड़की को देखा था, वो किसी कोठी में काम करती थी, उनका भाई नहीं था, तो वो कभी उनको कुछ छेड़ता था या मजाक करता था, वो उसको थप्पड़ मुंह पे मारती थी। और मैं फ़ख्र करती हूँ अल्लाह ताला बेटियाँ दे तो वैसी दे। तो मैंने उससे पूछा था, रज़िया कि क्या बात है आप इस तरह कह रही, मेरे बाप ने मुझे कहा था कि मेरे बेटा आप मेरे बेटे हो, तो मैं कभी सुनूँ ना ऐसी बात। तो उसने कहा मैं कभी ज़िंदगी में मर जाऊँ, मैं किसी ऐसी नज़र से किसी को ना देखूँ, जो मेरे माँ बाप मेरे बारे में सोचेगा तो मैं वैसा ही करूँगी। उस उनकी सोच थी। हाँ जी। मगर मैं हमेशा लोगों के लिए भी दुआ करती कि अल्लाह ताला जिसको बेटियां दे रज़िया जैसी दे। हाँ जी। इतनी इज्जत वाली अपने आप को संभाल के, उसके ऊपर भरोसा किया उन्होंने निकाल के, और उस बेटी ने उनके ऊपर भरोसे को कभी ठेस नहीं पहुंचाई। अच्छा, अब फिर औरत मार्च पे बात करके हम इख्तिताम करते हैं कि आप आखिर में बस एक साफ अल्फाज में एक थोड़ा सा क्या बता दें कि क्या आज़ादी मार्च में जो ख़वातीन मतलब जिस चीज़ की आज़ादी मांग रही हैं, जो हक़ मांग रही हैं, क्या वो ठीक है? अब मेरा ख़्याल है कि जिस नज़र से मैं देखती हूँ तो वो तो ठीक है, हर किसी को अपना हकूक़ मिलने चाहिए। हाँ जी। जिस तरह औरत का इतना रुतबा है तो फिर उसके हकूक़ इक्वल क्यों नहीं है? जी। मुझे ये समझ नहीं आती कि हम मतलब औरतों को मेरा ख्याल सैलरी भी अमेरिका में भी मर्दों से कम मिलती है शायद। अच्छा। मैं खबर सुन रही थी। हाँ जी। अच्छा। तो फिर अगर एक औरत इतनी ताकत रखती है कि एक इंसान को अपनी बॉडी से पैदा कर रही है, वो माँ भी है, वो बहन भी है, वो बेटी भी है, बिल्कुल। तो फिर हम इक्वल हकूक़ क्यों नहीं देते? मेरा यही है मसला। अच्छा, तो मतलब हम लोग हकूक़ दें, हम अपनी घर की तरफ देखें तो हम अपनी माँ की कितनी इज्जत करते हैं सब लोग, हाँ जी। तो फिर दूसरी औरत की इज्जत क्यों नहीं करते? जी। मेरा तो बस इतना ही मानना है। अच्छा। तो सबको चाहिए सोचना समझना, हाँ जी। हर किसी को हम इज्जत दें, एक दूसरे को जब हम किसी को इज्जत देंगे तो वो इंसान हमें उससे ज़्यादा देगा। हाँ जी। तो एक्सेप्ट करें, इंसान ही समझें सबको, सब इंसान है, यही काफ़ी है कि अगर इंसान ही समझ लिया जाए तो। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया जी जनाब, आपने सुना। ये कहती हैं कि जो ख़वातीन वहाँ पर हकूक़ की बात करती हैं, जेन्युइन जो मसले लेकर आती है, उनके साथ तो ये होती है, उनको सपोर्ट भी करती हैं। लेकिन कुछ जो ख़वातीन जिन्होंने बिल बोर्ड पर कुछ ऐसे अल्फाज लिखे हुए होते हैं जो शायद हम बोल नहीं सकते, बयान नहीं कर सकते, तो ये कहते हैं कि ये उनकी नादानी है, उनकी नादानी समझती है, उनका बचपना समझती हैं। इसी के साथ ही अपने मेज़बान तलहा अदनान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगहबान।